و اعظم شانوں کی حمد و ثنا آقا نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار خاتم المرسلین قائد المرسلین تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگوں عزیز دوستوں، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے آج پھر ہمیں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک سے کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آقا، اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ غیب رکھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا لمن المکتوم۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر میرے آقا نے اس آیت کریمہ کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا، ان اللہ عز وجل وکل بی ملکین، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، لا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علیہ، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھے، وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے۔ اب جب وہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، جواب میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ذرا غور فرمائیے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا نرالا عمل ہے کہ اس کے فضائل اتنے بے شمار ہیں کہ جب بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے بس میں درود پاک پڑھتا رہوں، درود پاک پڑھتا رہوں۔ اب کسی نے آقا کا نام لیا، اب سننے والے نے سنا، آقا کریم پر 1000 مرتبہ نہیں، 500 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، بلکہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک کے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اور اس دعا پر رب بھی، رب کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو جس کی دعا پر دعا کرنے والے فرشتے ہوں اور آمین کہنے والا رب اور رب کے فرشتے ہوں، بتائیے وہ بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے درود پڑھو۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام کرنے سے جواب آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور سورہ بقرہ کا یہ 4تھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، بلکہ اس پورے رکوع کے اندر آپ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔
اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم میں دیگر کئی جگہوں پر اس طرح کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ اب قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو ماضی کے واقعات ہیں، اب ان کو یاد دلایا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ، یعنی اے محبوب یاد کیجئے۔ بعض جگہ ارشاد ہوتا ہے الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا۔ اب ہر ذی شعور عقل رکھنے والا جو انسان ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ جب سامنے والا واقعہ کو جانتا ہو یا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو، اس وقت کہنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاں واقعہ یاد کرو یا فلاں واقعہ تم یاد کرو یا بیان کرو یا تم نے دیکھا تھا۔ اگر کسی نے دیکھا نہیں یا کوئی جانتا نہیں، اس سے کوئی کیا کہے گا یار وہ فلاں دن کیا ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ تب پوچھا جاتا ہے جب دیکھنے والے نے یا سننے والے نے دیکھا ہو یا اس کو پتہ ہو۔ اب اس تناظر کے اندر ذرا غور فرمائیے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ واقعہ جو صدیوں پہلے ہوا تھا، اس وقت ہوا تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہمارے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ اس دنیا میں سب کے بعد تشریف لائے، مگر آپ کی تخلیق جناب آدم سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ نے آدم کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان فرما رہا تھا۔ میرے محبوب کریم کا نور اس وقت بھی موجود تھا، گویا میرے آقا خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ یعنی ہمارے آقا ابتدا بھی ہیں انتہا بھی ہیں۔ حضرات گرامی خیر، اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہاں دو باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی پیدائش اور زمین کے خلیفہ ہونے کا پیشگی اظہار کیوں کیا گیا، اس میں حکمت کیا تھی، اس کا بیان ابھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے جو ہم کہتے ہیں، حالانکہ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی تھی۔ اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، پتہ یہ چلا اصل میں آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنا جو نائب بنایا تھا وہ زمین میں بنایا تھا، جنت میں رکھنا تو ایک حکمت کے تحت تھا۔ جنت میں جو رکھا گیا وہ ایک حکمت کے تحت تھا، جب وہ پوری ہو گئی اس کے بعد رب تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ تو اس لیے انبیاء کے بارے میں ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو کیا ہوا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اب فرشتوں کے سامنے جب اللہ نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کیا، فرشتے عرض کرنے لگے
کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب فرشتوں نے یہ ایک قیاس کیا تھا یا پھر لوح محفوظ پر جو لکھی تحریر تھی وہ پڑھ لی تھی کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اس لیے انہوں نے حکمت کی وجہ پوچھی، یا اللہ کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ مختصر جواب ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا، وہ کیا بات ہے؟ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ کیا چیز تھی، کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کے اندر بیان کریں گے، وہ اگلی آیت کریمہ کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ لیکن آج ہم آیت نمبر 130 کی آیت میں جو 30 ہے اس کی روشنی کے اندر انشاءاللہ گفتگو سنیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں سیکھنے کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ آیت ایک مرکزی مضمون ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ کس کو خلیفہ بنایا؟ انسان کو۔ ابھی انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے رب تعالیٰ نے جو انسان کا تعارف کروایا فرشتوں کے سامنے وہ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے جو تعارف پیش کیا انسان کا وہ بطور خلیفہ کیا، وہ بطور خلیفہ کے کیا۔ اب دیکھیے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں ذالک الخلیفۃ ہوا آدم من قام مقام، یعنی آدم علیہ السلام ہیں اور جو بھی ان کے قائم مقام ہو، یعنی آدم علیہ السلام کے نائب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، وہ بھی زمین کے اندر اللہ پاک کا خلیفہ ہے، یعنی وہ تو ہے ہی ہیں۔ اس کے بعد جو بھی اپنے اندر طاقت رکھتا ہو، اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، وہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ زمین پر خلیفہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین میں جو سب سے بڑے اللہ کے خلیفہ ہیں وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت میرے امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں اس کے نائب ان کے صاحب، اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ یعنی پیارے آقا اللہ پاک کے خلیفہ اور مخلوق کے آقا ہیں۔ آپ مخلوق کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک قادر کل یعنی قادر ہے اور میرے آقا رب کے خلیفہ اعظم نائب اکبر ہیں، یعنی اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ کن ہو جا فرماتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نائب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کی زبان کو کن کی کنجی کہا جاتا ہے، کہ آقا کی زبان وہ تھی کہ آقا جو منہ سے لفظ نکال دیتے تھے رب تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا تھا۔ تمہارے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ خیر، اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ہر نبی رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے،
ہر نبی رب تعالیٰ کا خلیفہ ہیں، لیکن انبیاء کے بعد جو عام انسان ہیں تبھی اس منصب کے حقدار بن سکیں گے جو اس کے لیے محنت کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا سمجھ لیں اس کو، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی زمین پر اللہ کا نائب بن جاؤں، اللہ کا خلیفہ بن جاؤں، تو اس کے لیے بندے کو بڑی محنت درکار ہے، اور اس کے لیے بندہ اپنے اندر اہلیت بھی پیدا کرے۔ شیخ ابن عربی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑی علمی شخصیت بھی تھے۔ اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس پر آپ نے اس کی تفسیر کے اندر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں محنت کر کے عبادت و ریاضت کر کے نبوت لے سکوں، فرمائے یہ ممکن نہیں ہے۔ نبوت کسبی نہیں، یعنی بندہ اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس پر اللہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے رب تعالیٰ اسے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو منصب خلافت کا ذکر آیا وہ یہ کسبی ہے، مطلب یہ کہ بندہ اپنی اندر صالحیت پیدا کر کے، اہلیت پیدا کر کے بندہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہوتی، لیکن بندہ اللہ کا نائب بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ کا نائب بن سکتا ہے۔ حضرات کرام ذرا غور فرمائیے کہ انسان کا سب سے پہلا جو تعارف اور جو منصب رب نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب اس سے بڑا انسان کا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، وہ ایک حکمت کے تحت تھا کہ یا اللہ اسے تو بنائے گا جو زمین میں خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو انسان کا جو سب سے پہلا تعارف، جو سب سے پہلا سٹیٹس تھا وہ کیا؟ کہ زمین پر انسان رب کا خلیفہ ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے انسان کا اصل سٹیٹس جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں کیوں بنایا گیا زمین پر خلیفہ؟ کیوں بنایا گیا؟ دیکھیے میں ڈاکٹر بنوں یا نہ بنوں، میں انجینئر بنوں یا نہ بنوں، میں سیٹھ بنوں یا نہ بنوں، میں پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر لوں، اگر میں خود کو اس خلافت کا اہل نہیں سمجھتا، یاد رکھیے جو بندہ خود کو اس خلافت کا اہل نہیں سمجھتا اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا، وہ بیکار ہے، اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ ہمارا جو اصل سٹیٹس ہے، جو آنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ رب نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو جب آپ اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کر لیں، یہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے، پھر آپ جو مرضی بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ سائنسدان بنیں، آپ جو مرضی بنیں، لیکن رب نے جو اصل مقصد انسان کا بیان کیا ہے، جو اصل تعارف کروایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ زمین پر انسان میرا خلیفہ ہے۔ اب دیکھیے انسان کا یہ منصب جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا یعنی خلافت، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خلافت جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور دوسرا اس آیت کریمہ سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس منصب کے اہل بنا سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر ہم بات کو جلدی سمجھ آئیں گے۔ اس جگہ جو خلافت سے مراد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اب اس جگہ جو خلافت سے مراد ہے وہ یہ اقامت احکام اللہ و تنفیذ قضایاہ، یعنی زمین پر اللہ کے احکام اور فیصلوں کو نافذ کرنا، زمین پر اللہ کے احکام اور فیصلوں کو نافذ کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے تو ہم نے دوسروں کو بھی نماز پڑھانی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، خود بھی رکھنے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھوانے ہیں۔ اللہ پاک نے
ہم پر حج فرض کیا ہے، اگر استطاعت ہو تو بندہ خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ یعنی کوئی بھی نیک کام ہے جس کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے، بندہ خود بھی کرے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دے، تو یہ بندہ اللہ کا جو خلیفہ ہے، نائب ہے، وہ اصل میں اس کا حق ادا کر رہا ہے کہ بندہ برائی سے بندوں کو روک رہا ہے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح جتنا رب تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، آپ کی جو طاقت ہے، آپ کو جو رب نے قوت دی ہے، آپ اس دائرے کے اندر رہ کر جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم بڑے حاکم بنیں گے پھر یہ کریں گے، ہم گاؤں کے، شہر کے یا صوبائی سطح پر نہ۔ اگر میں اپنے گھر کا بڑا ہوں تو میں اپنے گھر میں تو یہ احکامات نافذ کر سکتا ہوں، اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو تو کروا سکتا ہوں۔ اسی طرح ہر بندہ جس کے اندر جتنی طاقت رب نے دی ہے، جتنا اس کو اختیار دیا ہے، وہ اس کے مطابق وہ بندہ رہ کر کام کرے، تو پھر یہ اصل جو انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، دنیا میں رب نے جو انسان کو بھیجا ہے، اگر وہ بندہ اپنے اختیار کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، پھر وہ بندہ حقیقت میں رب تعالیٰ کا نائب ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا اصل سٹیٹس ہے کہ ہم دنیا میں رب نے انسان کو بطور خلیفہ اپنا نائب بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کام کو ہم نے خود سوچنا کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ اہلیت رکھی ہے، ہمارے اندر رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے تو پھر بندہ خود کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ ہمارا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں، دل کے اندر ہم یہ سوچتے کہ نہ جی یہ تو بڑا کام ہے، مجھ سے کیسے ہوگا، یہ فلاں کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نہ، اللہ نے انسان کو بہت اہلیت دی ہے، صرف بندے کو سمجھنے کی بات ہے۔ جب بندہ سمجھ جائے، یہ چیز دل میں بٹھا لے کہ یار میں ڈاکٹر بھی بنوں گا، میں انجینئر بھی بنوں گا، میں سائنسدان بھی بنوں گا، میں بڑے بڑے عہدوں پر جاؤں گا، لیکن وہاں پر رہ کر بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ کیا ڈاکٹر کے عہدے پر بیٹھ کر ایک بندہ نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ کیا جو انجینئر بن جاتا ہے وہ نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے۔ کیا کوئی بندہ جو ہے وہ بڑے عہدے پر چلا جائے، کیا وہ نیکی کی دعوت کو عام نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل انسان وہی ہے کہ جس عہدے پر مرضی وہ پہنچ جائے، لیکن اپنی جو اصلیت ہے، جس وجہ سے انسان کو رب نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنا وہ مقصد بندہ بھولتا نہیں ہے، اپنا وہ مقصد بندہ بھولتا نہیں ہے۔ دیکھیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ برائی سے منع کرتے اور نیکی کا حکم دیتے تھے۔ آپ ایک دن مسجد کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر خلیفہ وقت کے چند ملازم دیکھے جو شراب کے مٹکے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ کس کے ملازم تھے؟ وقت کے خلیفہ کے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کی جو غیرت ایمانی تھی، یہ بات گوارا نہ ہوئی، تو آپ نے غصے میں آ کر وہ مٹکے توڑ دیے۔ اب یہ بات جب خلیفہ کو پہنچی تو خلیفہ کو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال میں آیا اور چلا کر کہا کہ موسیٰ کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ اب پیغام پہنچ گیا، آپ بھی دربار میں آ گئے تو خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ ہوتے کون ہو کہ جو میرے ملازموں کی محنت کو ضائع کر دو؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ تو آپ نے بڑے اطمینان سے، بڑے صبر سے جو جواب دیا، فرمایا کہ میں محتسب یعنی نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہوں، اور میں نے اپنا یہ فرضی جو مقصد تھا، جو منصب تھا، اس وجہ سے میں نے یہ ادا کیا ہے۔ خلیفہ بولا، آپ کو کس نے محتسب فرمایا ہے؟ یعنی آپ کو محتسب بنانے والا کون ہے؟ کس کی اجازت سے آپ بنے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے تجھے تخت اور تاج عطا کیا اسے رب نے مجھے یہ منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ اب خلیفہ نے
جب یہ بات سنی تو اس کو رحم آ گیا۔ اس کے بعد وہ بولا کہ آپ کو میں اپنے دربار میں محتسب کا عہدہ دیتا ہوں، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا عہدہ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو عہدہ پہلے مل چکا ہے مجھے اس کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ عہدہ کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کوئی دنیا دار دے گا، کوئی دنیا کا بادشاہ دے گا، نہ، یہ عہدہ تو رب نے ہمیں پہلے عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہی آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میرا اصل منصب، میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں اپنی طاقت کے برابر حکمت عملی سے برائی کو روکوں اور نیکی کا کام عام کروں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کوئی کسی عہدے پر بھی ہے، آپ گھر کے بڑے ہیں، اگر گھر کے بڑے نہیں آپ سے چھوٹے ہوں گے، آپ کے شاگرد ہوں گے، آپ کے چاہنے والے ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، یار ایک دوست کوئی لڑائی ہو جائے وہ فون کرے، 100 بندے وہاں پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا آپ ایک فون پر ان کو نمازی نہیں بنا سکتے؟ چلے 100 کو نہ بنا، کسی ایک کو تو بنا سکتے ہیں نا۔ ایک بندہ سود کا لین دین کر رہا ہے، کیا اس کا جو دوست چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا، کیا اسے پیار سے، حکمت عملی سے سمجھائے؟ کیا وہ بندہ سمجھ نہیں سکتا؟ سمجھے گا۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ ذمہ داری اپنی ختم کر دی ہے اور ہم نے یہ کام جو ہے وہ مولویوں پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام کرنے، بس یہ امام مسجدوں کا کام ہے، مولویوں کا کام نہ۔ انسان کا جو سب سے پہلا سٹیٹس، جو سب سے پہلا تعارف ہے وہ کیا ہے کہ رب نے فرشتوں کے سامنے جو کہا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، یہ انسان کا تعارف ہے کہ یعنی مطلب یہ کہ وہ زمین کے اندر جائے گا، میرے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کروائے گا اور برائی سے لوگوں کو روکے گا، برائی سے روکے گا۔ دیکھیں، نیکی کی دعوت کے بڑے فضائل ہیں، اور نیکی کی دعوت جو بندہ دیتا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقبول بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت والے دن ان کا مقام دیکھ کر، ان کا رتبہ دیکھ کر انبیاء بھی اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے، اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، یعنی وہ زمین پر جب بھی چلتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، وہ لوگوں کو کس طرح اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح کہ وہ جو اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں لوگوں کو ان سے روکتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بس جب یہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے، یعنی برائی سے رک جائیں گے، نیکی شروع کر دیں گے، گویا کہ وہ بندے اللہ کا محبوب بن جائیں گے، وہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرات گرامی، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی اتنا بلند مقام ہو، اتنا بلند رتبہ ہو کہ قیامت والے دن انبیاء بھی دیکھ کر ہم پر رش کریں، شہداء بھی رش کریں، تو اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کریں، ہم نے برائی کو روکنا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف بلائے، یعنی سیدھے راستے کی طرف بندے کو بلاتا ہے، اب اس بندے کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف بندوں کو بلاتا ہے اس کو تمام عاملین، یعنی جتنے بندے بھی عمل کریں گے اس کا بھی ثواب انہیں ملے گا۔ یعنی ایک بندے کو میں نے نمازی بنا دیا، آپ نے نمازی بنا دیا، اب جتنے بندے آگے نمازی بنتے جائیں گے اس کی محنت سے ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر برا کام شروع کرتا ہے، برائی کا کام شروع کرتا ہے، جتنے بندے اس برائی کو کرتے جائیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جو شروع کرنے والا تھا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پاک رب، جو بندہ نیکی کا حکم دے تو اسے اس کی جزا کیا دیتا ہے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اسے سزا دیتے ہوئے جہنم میں ڈالتی ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ کتنا بڑا منصب ہے کہ جس سے آج ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، جس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار کا ارشاد ہے، جنت الفردوس جو سب سے بڑی جنت ہے، 100 درجے جنتوں کے ہیں، اللہ نے جو سب سے بڑی جنت بنائی ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ فرمایا کہ اس جنت میں وہی جائے گا جو برائی سے بندوں کو روکے گا اور نیکی کی دعوت دے گا۔ حضرات گرامی، ہم سب کا یہ ذہن بننا چاہیے، ہم سب کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے خود بھی نیک کام کرنے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے، ہم نے خود برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی روشنی میں رب تعالیٰ نے انسان کا جو سٹیٹس بتایا ہے، انسان کا جو تعارف بطور ایک خلیفہ پیش کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں اچھا انسان وہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کروائے اور برائی سے بندوں کو روکے۔ تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں وہ تو پھر جنت کا حقدار ہے، اور جو بندہ اس سے دور ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ فوراً اس کام کو شروع کر دے۔ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی آپ کی چلتی ہے، جتنا آپ کی طاقت ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ اتنی نیکی کی دعوت دیں۔ کسی ایک کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے آیا کریں، کوئی بندہ برا کام کر تو اس سے منع کر دیا کریں۔ آپ کسی ایک کو نیکی کی دعوت دے دیں گے، نماز کا کہہ دیں گے، وہ آئے یا نہ آئے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے، آپ اسے برائی سے روکیں گے، سمجھائیں گے پیار سے، اب وہ رکے نہ رکے لیکن آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ رک گیا اور اس نے آپ کی اس دعوت پر نیک کام شروع کر دیا تو پھر اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب بھی پھر آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رب تعالیٰ نے ہمیں بطور خلیفہ، بطور اپنا نائب، ہمارا تعارف فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لیکن فرشتوں نے کہا، یا اللہ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ رب فرماتا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تو اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کریں کہ ہم کوئی عام نہیں بلکہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، قیامت تک اب جو یہ نیکی کی دعوت کا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ میرے ذمے اور آپ کے ذمے ہیں۔ ہر بندہ اس کو اپنا فرض سمجھے، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے نیکی کی دعوت دیا کریں اور برائی سے منع کیا کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔